يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، چند ہفتوں سے جو ہماری بات چل رہی ہے ان میں ہمارا مضمون ہے قبر کا عذاب اور قبر کی راحت۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ حق ہے۔ ہماری ظاہری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ قبر میں ڈالے جانے کے بعد مٹی بدن کو کھا جاتی ہے، اور ظاہر سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہے، اور اگر نیک مومن بندہ جو شریعت کا پابند تھا، توبہ استغفار والی زندگی گزارتا تھا، اس کو قبر میں راحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کو کھائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک بدن قبر کی اور برزخ کی زندگی میں بھی تمام انسانوں سے ان کی زندگی بڑی عالی شان، بڑی اونچی ہوتی ہے، برزخی زندگی، ساتھ ساتھ ان کے بدن مبارک بھی محفوظ رہتے ہیں، زمین ان کو کھا نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان کی بعض مخصوص صفات کی وجہ سے، جیسے شہادت اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئی تو شہید کے بدن کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے سب ختم ہے۔ ظاہری زمین پر کوئی جانور مرتا ہے، کوئی بھی مرے سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن قبر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بعض کے بدن چند سالوں کے بعد قبر کے پاس قبر کھودی جاتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ قبر اگر کسی کی کھل گئی تو اس کا کفن بھی محفوظ ہے، جسد بھی محفوظ ہے، اور سب صحیح سالم ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے اچھے اور برے اعمال کا اصل فیصلہ آخرت میں ہونے والا ہے، لیکن اس کی شروعات قبر سے ہو جاتی ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے۔ جس کا ایمان محفوظ،
اس کی زندگی میں کچھ گناہ بھلے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، ملائکہ کرام کی، شہداء کی اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے ایمان سالم ہے، وہ جنت میں پہنچے گا۔ اور ایمان اگر اس کا محفوظ نہیں رہا، کتنے ہی دنیا میں اس نے اچھے کام کیے ہوں گے لیکن عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا خواجہ ابو طالب، کتنی بڑی نیکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زندگی ساتھ دے رہے ہیں، اور جب تک حضرت ابو طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان سے کام کرنے کو مل رہا ہے۔ لیکن ان کو بھی ایمان نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ کچھ سفارشیں ایسی ہے جو قیامت کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص رہے گی، وہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے آپ کے چچا کو جو عذاب آخرت اور عذاب جہنم ملنا چاہیے تھا، نبی کی سفارش سے اس کو ہلکا کیا جائے، چھٹکارا تو نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں تھا، اعمال اچھے تھے، بیت اللہ کے خادم تھے، قوم کے مشفق سردار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات و دن ساتھ دینے والے تھے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو ان کی قبروں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگلی امتوں کا قصہ ہے۔ حضرات محدثین نے اس کو احادیث کے حوالے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایات نقل کی ہیں، مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہیں، کہ قرآن کریم کی آیت والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا شہود۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، اس میں کھائی کھودنے والوں کا، جس میں انہوں نے آنکھ بھر رکھی تھی، ایک قصہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ قصہ کب پیش آیا اور کون ہے، کیا مراد ہے، قرآن نے اس کا اشارہ نہیں کیا۔ محدثین نے اس کے متعلق بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن احادیث سے زیادہ مطابقت رکھنے والا قصہ وہی ہے جو مسلم وغیرہ میں موجود ہے، اور وہ جس جوان کا قصہ ہے، اس جوان کی قبر کسی زمانے میں کھلی اور لوگوں نے دیکھا اور بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن طامر ہے، اور اس کے کان پر اس کی اسی طرف ہاتھ رکھا ہوا تھا، جو اس کو تیر لگنے سے خون نکلا تھا، انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا، اسی حال میں ان کو ان کی قبر میں دیکھا گیا۔ قصہ ہے نبی علیہ السلام سے پہلے زمانے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی جماعتوں میں تھے۔ اس زمانے کا کافر بادشاہ، اس کا ایک بڑا ماہر جادوگر تھا۔ اس کی بڑھاپے کی عمر ہو رہی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، کوئی چالاک، ہوشیار، زیرک، سمجھدار نوجوان میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنی جادوگری کا فن اس کو سکھلا دوں، تاکہ میرے بعد بھی یہ فن زندہ رہے، تمہیں کام دیتا رہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو، جو بہت چالاک تھا، ان کو وہاں بھیج دیا کہ تم، اور وہ روزانہ آتا اور جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کسی بندے کے لیے ہوتے ہیں، حالات کتنے ہی ناموافق ہو، حالات کتنے ہی خلاف ہو، ماحول کتنا ہی بالکل مخالف نظر آتا ہو، لیکن جب اللہ کسی کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں ہدایت کا، اور اللہ جب کسی کے لیے حق پر چلنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو مصیبتوں میں رہتے ہوئے بھی وہ حق پر جمتا ہے۔
اور وہ اس لیے جمتا ہے کہ اللہ کی مدد ہے. یہ دجال کے زمانے میں بھی ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے اڑے رہیں گے کہ نہیں تو دجال ہے، تو ہمارا خدا نہیں ہے. یہ نوجوان اس جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں ایک دن اس کی اس زمانے کا پکا راہب اور سچا عبادت گزار اور اللہ کا بندہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، جس کو راہب کہتے تھے، اس کے پاس سے گزر ہوا. وہ ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کو اسلام سمجھایا، ایمان سمجھایا، اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے بات قبول کر لی. روزانہ وہ جاتا ادھر، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور اس پر سے روزانہ ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں جاتا اور آتا. اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ولایت کے اونچے درجے پر پہنچا دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کام تقریر نہیں کرتی اور جو کام تحریر نہیں کرتا، تحریر سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ کے سچے بندوں کے صحبت سے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. چاہے وہ ایک بات نہ بولے، اور وہ نہیں کرتے، وہ بھی بندے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اللہ نے خود فرمایا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. ان کی صحبت بڑی صفات پیدا کرانے والی ہوتی ہے. اس لیے حضرت صحابہ کرام کے لیے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بڑے بڑے محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے تھے، تفسیر کا علم رکھنے والے تھے، مسائل کا علم رکھنے والے تھے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجودگی میں بھی آپ نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور پوچھا بِمَ تَقْضِي یا معاذ تم اس کام پر جا رہے ہو اور تم ہمارے نمائندہ بن کر کے، گورنر بن کر جا رہے ہو، کوئی مسئلہ آئے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب سے کروں گا. آپ نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اللہ کی کتاب میں تمہیں وہ مسئلہ ملے نہیں، وہ بات ملے نہیں، تو کیا آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا؟ پوچھا معاذ اگر تمہیں ہماری سنت میں بھی وہ چیز نہ ملی تو؟ اجتہد برأیی، میں اپنی عقل، وہ قرآن اور حدیث میں یہ حکم ہے، یہ معاملہ ایسا پیش آیا ہے، یہ اس کے جیسی بات ہے جس کو قیاس اور اجتہاد کہا جاتا ہے، میں اس طرح فیصلہ کروں گا. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین امت کے وہ مسائل جو قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں تھے، ان میں بھی کیا رہبری ہونی چاہیے، وہ رہبری کرنے کی صلاحیت نبی کی صحبت سے ان میں پیدا ہوئی تھی. تو وہ فقیہ تھے، وہ حدیث کے جانکار تھے، وہ تفسیر کے جانکار تھے، وہ قرات کے جانکار تھے، قرآن کے جانکار تھے. آپ نے فرمایا جس کو قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جیسے اللہ نے اتارا ہے، عبداللہ ابن مسعود کے انداز پر پڑھیں. آپ نے فرمایا سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا رات کو عشاء کے بعد وہ قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے، نبی ان کے پیچھے جن پر قرآن اترا ہے سن رہے ہیں، اور فرمایا صبح میں کہ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، حضرت داؤد کے گھر کی جو سریلی آواز تھی، اس طرح کی آپ کو سریلی آواز اللہ نے دی ہے جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں. بڑا پسند آیا آپ کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ سوار کر کے پڑھتا. صحابہ میں یہ سب صفات تھے، لیکن دنیا میں کوئی شخص کسی صحابی کو کسی صفت سے یاد نہیں کرتا. ذکر کرے گا تو کسی حدیث کے ضمن میں ذکر کرے گا کہ نبی اس صحابی میں یہ صفت، اس صحابی میں یہ صفت، اس صحابی میں یہ صفت، لیکن ساری دنیا یاد کرتے ہیں صحابی کے نام سے. صحابی کا مطلب کسی کے ساتھ رہنے والا. جو صفات ان میں پیدا ہوئی، ان صفات کے پیدا ہونے کے لیے بنیادی چیز نبی کی صحبت تھی، اور نبی کے نائب
اور نبی کے قائم مقام، نبی کا کام لے کر کے چلنے والے جو اہل اللہ ہیں، اہل ذکر علماء ہیں، ان کی صحبت اس عبداللہ بن طامر کو بھی اسی راہب کی صحبت کام کر گئی اور وہ اپنے زمانے کا ولی بن گئے۔ ایک دن ہوتا ایسا ہے، اللہ اپنا کام جب پھیلانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات پیش کرتے ہیں کہ جو ذریعہ بن جاتے ہیں لوگوں کا راستہ۔ ایک شیر نے روک دیا اور لوگ نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر آ پا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے یوں کہا کہ میں جس راہب کے مذہب پر ایمان لایا ہوں، اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو میرے پتھر کے ذریعے سے اس درندے کو راستے سے ہٹا دے۔ اس نے اس طرح کہہ کر کے پتھر مارا اور وہ راستے سے ختم۔ بات چل پڑتی ہے، میں کسی سے نہیں جا رہا تھا، اس کے پتھر سے چلا۔ ایک اندھا شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں اندھا ہو چکا ہوں، اندھا ہوں، ذرا آپ مجھے اچھا کر دیجیے۔ کہا کہ دیکھو اچھا تو میں نہیں کرتا، دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کرتے ہیں اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کی بات مانو گے، تو میں اللہ سے دعا کروں، اگر اللہ چاہے تو میں ٹھیک کر دوں۔ اس نے وعدہ کر دیا کہ مان لیں گے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو دیکھتا کر یہ بات پھیل پڑی۔ اس طرح لوگ آتے گئے، بات جب چلتی ہو گئی، بادشاہ کو پتہ چلا کہ جس کو ہم نے لگایا تھا کسی اور کام کے لیے وہ تو کچھ اور کام پر لگ گئے۔ اس راہب کو، اس اندھے کو اور اس نوجوان کو، تینوں کو بادشاہ نے بلایا۔ قربانی دینی پڑتی۔ اس راہب نے دین سکھلایا تھا، پہلے اسی کو قتل ہونا پڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اس اندھے کو قتل کر دیا جو دیکھتا ہو چکا۔ کہا اب اس کو لے جاؤ پہاڑ پر۔ پہلے تو اس کو کہا تم اس دن کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑ سکتے، پہاڑ پر لے جاؤ۔ چند لوگ پہاڑ پر لے کر کے گئے اور وہاں سے اس کو پھینک دو تاکہ مر جائے، اور لوگوں کے سامنے یہ عبرت کا نشان بن جائے کہ جو ہماری طاقت کے خلاف چلے گا اس کو اسی طریقے سے ذلیل ہونا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ جو لے کر کے گئے پہاڑ پر سب گئے، وہ سب نیچے گر کر مر گئے، یہ واپس آ گئے۔ پھر بادشاہ کی مجلس میں حاضر۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا کس طرح ہوا؟ تمہارے لوگ گئے، میں واپس آیا۔ تم ہمیں ذلیل کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو کہا سمندر میں لے جاؤ، اور سمندر کے بیچ میں تیر کر واپس کوئی نہ آ سکے اتنا دور لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جو لے کر گئے تھے وہ سب ڈوب گئے، یہ واپس آئے۔ پھر بادشاہ کی مجلس میں آئے۔ اس نے بادشاہ کو کہا مجھے اگر ختم کرنا ہے تو ترکیب ہم سے سیکھو۔ کیا کریں؟ بڑے مجمع کو کھلے میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی پر لٹکانے کی تیاری کرو، اور تم مجھے مارو گے، میں مروں گا نہیں۔ تم یوں کہنا بسم رب الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے ہم تیر مارتے ہیں، اور تم تیر چلانا تب میری موت ہوگی۔ بادشاہ سمجھا اچھا راستہ ہے، کانٹا ہٹ جائے گا۔ بڑا مجمع لوگوں کا، ایک بڑا اجتماع کی شکل میں لوگ میدان میں کھچاکھچ جمع ہیں۔ اس نوجوان کو لایا جاتا ہے، سولی پر لٹکانے کی تیاری کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے بسم رب الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے ہم تیر چلاتے ہیں۔ وہ تیر اس کی کن پٹی کو لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اسی حال میں اس کو قبر میں دیکھا گیا۔
کیا ہوا؟ وہ سارا مجمع کہتا ہے آمنا برب الغلام، ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل۔ کیا ایمان ہے؟ وہ کون اللہ ہے، وہ کیسا اللہ ہے، اس کی کیسی طاقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جیسا ایمان لائے ایسا ہم مانتے ہیں۔ بادشاہ کرنے گیا تھا اس کو ہٹاؤ، یہ تو ساری پبلک ورد ہو گئی۔ حالات کا پلٹانا اللہ جانتے ہیں۔ خوشی میں غمی اور غمی میں خوشی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی غزوہ بدر میں نقل کیا جا رہا ہے کہ قافلہ جا رہا تھا مال دولت لیے ہوئے اور اس کو پکڑ لینا تھا تاکہ وہ مال مسلمانوں کے کام لگے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتے تھے کانٹا چبھے نہیں اور مال دولت مل جائے، یعنی بغیر تکلیف کے، بغیر زیادہ پریشانی کے مسلمانوں کو مال مل جائے، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہونا ہے۔ تو راحت کی حالت تھی بظاہر، سامنے حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، اور خاص کر کے انصار سے، کیونکہ انصار نے یہ معاہدہ کیا تھا جب تک مدینہ میں رہتے ہوئے تم پر کوئی حملہ آور ہوگا تمہاری حفاظت ہم اپنے بچوں کی طرح اپنی ذات کی طرح کریں گے، اور یہ معاملہ مدینہ سے تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہو رہا ہے، اور نکلے تھے کسی قافلے کو پکڑنے، اور ہو گیا ہے ایک مسلح لشکر اور ہتھیار سے لیس لشکر کا مقابلہ۔ خیر، لیکن وہ قصہ اپنی جگہ پر، حضرات انصار نے یہ کہا ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو یوں کہے کہ جاؤ تمہارا خدا لڑ بھیڑو۔ اللہ تبارک تعالیٰ حالات پلٹاتے ہیں۔ اس نوجوان نے دعوت دینی چاہی تھی، اور دعوت دینے کے لیے اکا دکا لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ رہے تھے۔ اس زمانے کا وہ سچا مذہب تھا، نبی السلام سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے وہ کام کیا کہ یکایک پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو غصہ ہے، کبھی جب اونچی عقل ہو جاتی ہے، اللہ کے مقابلے پر آدمی آ جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور الٹے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہا بڑی بڑی کھندقیں کھودو اور ان کھندقوں کو آگ سے بھر دو، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے لاؤ کہ ایمان چھوڑ ورنہ آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، ان کھدقوں کے کنارے پر وہ سب کافر ظالم بیٹھے ہوئے تھے، اور پکڑ پکڑ کر مومنین کو ڈالا جا رہا تھا، اور وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت کو لایا جاتا ہے جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ وہ عورت ذرا اپنے بچے کے لیے ہچکچاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو، دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی اور بولنے کی طاقت دیتے ہیں کہ ماں گھبرا مت، اس آگ میں کود پڑ۔ میرے بھائیوں، قبر کا عذاب یقینی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے آخرت کے حالات یقینی ہیں۔ سوائے اپنے ایمان کے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے، اس قسم کے عذابوں سے اور پریشانیوں سے جو آخرت میں اور مرنے کے اور ظاہری آنکھوں کے بند ہونے کے بعد آنے والی ہیں، کوئی ہمیں چھٹکارا دینے والا نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی، اپنے ان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی جو اسکولوں میں اور کالجز میں جاتے ہیں، ہمیں ان سے دشمنی نہیں ہے۔ آپ کو جس قسم کا گریجویشن کرانا ہو اور گریجویٹ بنانا ہو بنائیے، اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن جہاں ہم گریجویٹ بنیں گے اس سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے اور میرے ایمان کا سودا ہو جائے، یہ تو کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہو کر کے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر کے اپنی اولاد کو اپنی موت کے وقت میں وصیت کر رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی،
میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم الی آخر، کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان بھی، عبداللہ بھی، اس کو بڑی دولتیں ملنے والی تھی، اس کو بادشاہ کا ہم نشین بننا تھا، کتنا بڑا پوسٹ تھا، اس نے ساری چیزوں کو آگ لگا دی، گویا ساری آرزوؤں کو آگ لگ جائے، یہی آرزو رہ جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس شکل صورت کو اپنے جسم پر، اپنے دل و دماغ میں، اپنی روحانیت میں اتار کر کے جس میدان میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں شرعی حدود میں رہ کر کیجیے، پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اس سے بھی اسلام کو مدد ہو سکتی ہے اگر وہ صحیح نیت سے کام کریں گے تو۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے اور دہریت میں گھس رہا ہے، وہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت آئے گی، سکون نہیں ملے گا۔ سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کی بجاوری میں رکھا ہے۔ اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو لوگ چاہے اچھے انداز سے، برے انداز سے یاد کریں، لیکن اس کا فیصلہ اس کی قبر کرنے والا ہے، اور وہ فیصلہ ظاہری چیزوں پر نہیں ہونے والا ہے، یہ دنیا کے عہدوں پر اور منصبوں پر اور ڈگریوں پر نہیں ہونے والا ہے، وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے تعلق پر ہونے والا ہے۔ کیسے حالات ہوں گے۔ اور ایک آدمی اگر آج ہم دیکھیں کہ کہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آدمی یہ تو پسند کرے گا، گھر کا ذمہ دار یہ تو ہو سکتا ہے کہ آگ میں بھلے میں جل جاؤں لیکن میری اولاد رہ نہ جائے، وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ یہ اولاد جو دنیا میں جا کر کے، دنیا کے غلط ماحول میں جا کر کے اگر وہ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کل قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ کے ایندھن بنیں گے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ اور اگر اس نے گردن پکڑ لی کہ تم نے ہمیں یہاں ڈالا تھا اور تم نے ہماری فکر نہیں کی تھی، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی ایسی فکر نہیں کی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی فکر کی تھی، ایسی فکر کر چکے، آخرت میں ہمارا معاوضہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ مرتد ہو گئے، آخرت میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا چاہے کوئی کہہ دے کہ پھر فلاں کا بچہ اس طرح ہو گیا، لیکن یہ ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی وہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی اولاد کی، اپنے آپ کی، اپنے گھر کے تمام لوگوں کی، اپنے اڑوس پڑوس کی، بے تکلف ہم ایک دوسرے کو، اپنے پڑوسی کو کہیں کہ حالات بہت خراب ہیں ایمان کے خلاف۔ آپ اگر ہمارے بچوں کے متعلق کوئی بات سنیں تو ہمیں ذرا خیرخواہی اس کے ساتھ خبر کر دیں، کیونکہ دنیا میں چرچا ہوتی ہے، کوئی اس کو ڈائریکٹ کہنے نہیں جاتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ منہ توڑ دینے کا خطرہ رہتا ہے لوگوں کو کہ کہیں ایسا جواب نہیں دیا جائے تو اپنی فکر کر پائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ مل کر کے یہ فیصلہ کرے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہیں کہ بھائی اگر تجھے میرے بچوں کے متعلق اور مجھے اگر تیرے بچوں کے متعلق ایسی کوئی خبر ملے تو ہم ایک دوسرے کو ذرا آگاہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ دنیا کا جو ہوگا ہوگا، کل اللہ کے حضور میں سب کو جانے اور سب کی بند مٹھی کھلنے والی ہے، کسی کا اللہ کے سامنے چھپا رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی اور اپنی قبر کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنا۔